بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں ہم لاہور سمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ کا سفر زیرو سے لے کر اب تک ڈسکس کریں گے کہ اب تک لاہور سمارٹ سٹی نے ڈیولپمنٹ کے کون کون سے مائلسٹون اچیو کیے ہیں۔ ناظرین، لاہور سمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ کا کام اپریل 2021 میں شروع ہوا تھا اور گراؤنڈ بریکنگ زاہد رفیق صاحب جو چیئرمین ہیں حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کے، انہوں نے پرفارم کی تھی اور ساتھ ہی اپریل 2021 میں مشینری ڈپلائی کر دی گئی تھی۔ اور سب سے پہلے 150 فیٹ وائڈ بولیوارڈ جو کہ لاہور سمارٹ سٹی کو جی ٹی روڈ سے کنیکٹ کرتا ہے اس کو شروع کیا گیا، اور ساتھ ہی روڈ C1 جو کہ 100 فیٹ وائڈ ہے اس کو شروع کر دیا گیا، جو کہ جو نا راؤنڈ اباؤٹ سے لے کر رنگ روڈ تک جاتا ہے۔ تو یہ دو جو بڑے روڈ تھے ان کے اوپر جو نا وہ سب سے پہلے جو نا وہ فلیگنگ کی گئی ڈیمارکیشن کے لیے، اور ودن 55 ڈیز جو ہمارا 150 فیٹ چوڑا جو روڈ ہے بولیوارڈ ہے اس کو بلیک ٹاپ کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو مکمل کر دیا گیا۔ تو یہ جس طرح لاہور سمارٹ سٹی کا NOC اپلائی ہونے کے بعد LDA نے 55 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ NOC جاری کر دیا تھا، اسی طرح اسی روایت کو برقرار کرتے ہوئے لاہور سمارٹ سٹی کے زیادہ تر ڈیولپمنٹ مائلسٹونز بھی اسی طرح ہے کہ جب ایک کام شروع ہوتا ہے تو 55 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلی روڈ تھی وہ بھی 55 دن کے اندر مکمل ہو گئی۔ تو یہ دو بڑے روڈ تھے اور ان کو جب مکمل کر لیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ جو لاہور سمارٹ سٹی کے اندر ہارٹیکلچر ورک مکمل کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک اسپیشل بہت بڑی جو ہے نا نرسری تیار کر لی گئی۔ اس کی ڈیولپمنٹ کی پکچرز ابھی آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نرسری کو تیار کرنے کے بعد جو وہاں درخت تیار ہوئے تو یہ دو بڑے جو روڈ جو پہلے تیار ہوئے تھے ان کے اوپر پلانٹیشن ورک کر لیا گیا۔ ان سارے جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کو دیکھنے کے لیے یہاں ڈیڈیکیٹڈ جو ہے نا وہ لیبر فورس ریکوائرڈ تھی، تو لاہور سمارٹ سٹی نے ساتھ ہی اپنی لیبر کالونی بنانا شروع کر دی، جہاں سارے جو لیبررز ہیں، مزدور ہیں، جو انجینئرز کی ٹیم ہے، جن کا جو ہے نا وہ 24 گھنٹے وہاں رہنے کے لیے بندوبست شروع ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیولپمنٹ کے کاموں کو جو نا میں جو آپ کو مٹیریل چاہیے وہ ساتھ ہی ساتھ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لاہور سمارٹ سٹی کے اندر ہی تیار ہونا شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پہ جب یہ لیبر کیمپ تیار ہوا تو ساتھ ہی پائپ فیکٹری بھی جو ہے نا وہ لاہور سمارٹ سٹی کے اندر تیار ہونا شروع ہو گئی، بننا شروع ہو گئی، اور اس پائپ فیکٹری میں مختلف ڈایامیٹر کے پائپ جو ہے نا وہ انٹرنلی ہی جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹیل یارڈ جو ہے نا وہ تیار کر لیا گیا، پھر ایک بیچنگ پلانٹ جو ہے نا وہ تیار کر لیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ٹف ٹائل فیکٹری بھی جو ہے نا وہ لاہور سمارٹ سٹی کے سائٹ کے اندر ہی جو ہے نا وہ بنا لی گئی۔ ان ساری الائڈ فیسلٹیز کے ساتھ ایک اہم جو ایک سٹرکچر لاہور سمارٹ سٹی نے بنایا وہ HRL سائٹ آفسز تھے، جہاں انجینئرز کی ٹیم جو ہے نا وہ شفٹ ہوگی، اور یہ سائٹ آفسز بننا جب شروع ہوئے تو لاہور سمارٹ سٹی کے سیکٹر A اور سیکٹر B میں تقریباً ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے نا وہ تیزی سے جو ہے نا وہ آگے بڑھتا گیا۔ تو سائٹ آفسز بنانے کے بعد جو لاہور سمارٹ سٹی نے جو سگنیفیکنٹ مائلسٹون اچیو کیا وہ یہ تھا کہ کمیونٹی پارک جو ہے نا وہ جو سیکٹر A کے اندر کمیونٹی پارک ہے اس کی جو ہے نا وہ تعمیر شروع ہوئی، اور کمیونٹی پارک کی گراؤنڈ بریکنگ کے ساتھ ساتھ ہی 1 کنال کے جارجین ولاز اور 10 مرلہ کے جارجین سٹائل ولاز کی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ یہ ولاز جو ہے نا وہ اپنے تعمیر کے مختلف مراحل سے گزرتے اب یہ مکمل ہو چکے ہیں، یعنی کہ پہلے ان کی فاؤنڈیشن ہوئی، پھر ان کا گرے سٹرکچر ہوا، پھر اس کا پلاسٹر ورک ہوا، اور اب یہ فنیشنگ کی سٹیج سے ہوتے اب الحمدللہ یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ ولاز کی تعمیر جیسے ہی شروع ہوئی تو ساتھ جو ہے نا وہ اس کی الائڈ فیسلٹیز، چونکہ یہ ایک ریزیڈنشل کمیونٹی اب سیکٹر A کی جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گئی تھی، تو الائڈ فیسلٹیز بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ بنانا شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے سیکٹر A میں جو واٹر ٹینک ہے اس کا کام شروع ہوا، اور اس کی بھی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی سٹیجز جو ہے نا وہ ساری مکمل ودن جو ہے نا 6 منتھ ہو گئی۔ تو جب یہ سیکٹر A کا واٹر ٹینک جو ہے نا شروع ہوا تو اس کے جو ہے نا چند ہفتوں بعد سیکٹر A میں جو مسجد ہے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور مسجد بھی جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن سے ہوتی ہوئی، گرے ورک سے ہوتی ہوئی اب وہ بھی فنیشنگ کی سٹیج میں داخل ہو چکی ہے۔ تو سیکٹر A کی مسجد جب جو ہے نا وہ شروع ہو گئی تو اس کے چند ہفتوں بعد انہوں نے ایک نئی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی،
وہ تھا سیکٹر بی میں واٹر ٹینک. سیکٹر بی کا واٹر ٹینک بھی جو نا اپنے تکمیل کے مختلف مراحل سے گزرتا 6 مہینے کے اندر وہ بھی مکمل ہو گیا. تو جب یہ سیکٹر بی کا واٹر ٹینک جو نا وہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ تھا اپنی تعمیر کے, تو ساتھ ہی ایک نئی جو نا وہ سائٹ شروع ہو گئی, وہ تھا سیکٹر بی میں اسمارٹ اسٹیم کالج, جو کہ بہت بڑی ایک بلڈنگ ہے, اور اس کا بھی سنگ بنیاد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگ بنیاد کے بعد اس کی بھی ڈیولپمنٹ فیزز سے ہوتا اب بھی وہ بھی الحمدللہ اپنے تکمیل کے حتمی مراحل میں ہے. تو جو سیکٹر بی میں اسمارٹ اسٹیم کالج کے ساتھ ساتھ ہی سیکٹر بی کی مسجد کا بھی جو نا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا, اور وہ بھی اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. سیکٹر بی کی مسجد جب بننا شروع ہوئی تو ایک اور سائٹ شروع ہوگی, وہ تھی 100 فیٹ کا ایک 100 فیٹ چوڑا بزنس ایونیو, جو کہ لاہور سمارٹ سٹی کا ایک بزنس ہب کا جو مین ایریا ہے اس کے اندر سے یہ گزرتا ہے. اور بزنس ایونیو کو شروع کر لیا گیا, اور تقریباً وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بزنس ایونیو بھی مکمل ہو گیا. جیسے ہی بزنس ایونیو کی تعمیر مکمل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفس کے اوپر جو نا وہ کام شروع ہو گیا, جو کہ ایڈجسٹنٹ تھا حبیب رفیق لمیٹڈ کے سائٹ آفسز کے ساتھ. اس سے اگلے والی بلڈنگ جو نا وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفس کی جو نا وہ شروع ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی جو نا وہ بلڈنگ ہے. پہلے اس کا جو نا وہ اسٹیل کا سٹرکچر جو نا وہ بنایا گیا, اور اب اس کی جو نا وہ فنشنگ جو نا وہ مکمل ہو رہی ہے. سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفس کے بعد ڈوم ایگزیبیشن ہال کو جو نا وہ شروع کر لیا گیا, جو کہ سیکٹر بی اوورسیز پرائم بلاک میں ہے. اور اس میں لاہور سمارٹ سٹی نے ایک یونیک سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ اس کی جو تکمیل ہے ودن 25 ڈیز ہو گئی. ڈوم ایگزیبیشن ہال, آرٹیفیشل واٹر لیک اور اس کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ پارک ہے وہ سارے کا سارا 25 دن میں مکمل کر لیا گیا, یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے اپنے ریکارڈ لاہور سمارٹ سٹی نے اب توڑنا شروع کر دیے. اور جب ڈوم کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس کو جو نا وہ پبلک کے لیے کھول دیا گیا, تو اس کے ساتھ ہی سینٹرل بولیوارڈ جو کہ 312 فیٹ وائڈ ہے اور 4 لینز اور اس کے ساتھ سروس ایریا ہے, یہ شروع کیا. اور اس کو بھی ایک لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا بولیوارڈ جو نا یہ لاہور سمارٹ سٹی نے بنایا. اور جب یہ جو نا وہ سینٹرل بولیوارڈ کی تعمیر مختلف مراحل میں تھی, تو ساتھ ہی ایگزیکٹو آفس کو شروع کر لیا گیا, جو کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ساتھ والی بلڈنگ ہے, اور اس کا بھی گرے سٹرکچر مکمل ہونے کے بعد اب وہ بھی فنشنگ کی سٹیج میں ہے. ایگزیکٹو آفس کے بعد جو بڑا اہم مائلسٹون تھا وہ تھا ریلوے ڈائیورژن لائن کی جو نا وہ کام تھا. وہ ریلوے ڈائیورژن لائن جو نا ضروری تھی, کیونکہ اس کے نیچے سے کھدائی کر کے جو لاہور سمارٹ سٹی کا انڈر پاس ہے, جو لاہور سمارٹ سٹی کو ڈائریکٹ جی ٹی روڈ سے ایکسیس دے گا انشاءاللہ, وہ اس کے ڈائیورژن کا کام جو ہے نا وہ ود ان نو ٹائم جو ہے نا وہ مکمل کر لیا گیا. اور اس کے بعد ایک اگین جو سپورٹس ایکٹیویٹیز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا. اور سپورٹس ایکٹیویٹی میں سب سے پہلے نیشنل لیول کا کرکٹ اسٹیڈیم بنایا گیا, جس کی تعمیر کی جو پکچرز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ ایک اسکریچ سے شروع ہوا, اور ود ان نو ٹائم اگین اس میں ایک مکمل کر کے اس کے اندر ایک شاندار جو ہے نا وہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ بھی جو ہے نا وہ کروا دیا گیا. کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے بعد اگین جو ہے نا وہ بزنس ایونیو کی طرف ہم آتے ہیں. تو بزنس ایونیو کے اوپر جو ہے نا وہ اب دوبارہ دوسرے سٹرکچر جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دیے. تو سب سے اہم جو سٹرکچر شروع کیا گیا تھا وہ آئی ٹی انکیوبیشن سینٹر تھا, جو کہ اب ایک بہت بڑی 2 منزلہ عمارت ہے, اور وہ بھی اپنی تکمیل کے حتمی سٹیجز پہ ہے. آئی ٹی انکیوبیشن سینٹر انشاءاللہ لاہور میں آئی ٹی کی گروتھ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سینٹر بن جائے گا. اور یہ جو ہے نا وہ آلریڈی اس کی جو ہے نا وہ مختلف آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ اس میں اپنی سپیس لینے کی خواہش مند جو ہے نا وہ آلریڈی ہیں. آئی ٹی انکیوبیشن سینٹر کے بعد ہم جو ہے نا وہ اوورسیز پرائم سے نکل کے ہم اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 بلاک کی طرف جاتے ہیں. اوورسیز 1 بلاک میں جو ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 کی تعمیر اور اس کی جو ہے نا وہ خوبصورتی کے اوپر کام کر دیا گیا. تو گیٹ نمبر 4 کو جو ہے نا وہ پہلے بنایا گیا, اور ساتھ ہی اس کے سامنے ایک چھوٹا لیکن بڑا ہی خوبصورت تھیم پارک بنا دیا گیا. اور وہ تھیم پارک جو ہے نا وہ اوورسیز 1 بلاک کی ایک خوبصورتی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سبب بن گیا.
لیکن اوورسیز 1 بلاک میں اگین جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ سٹرکچرز جو ہے نا بنانا شروع کر دی، اور سب سے پہلے شروع کیا گیا 100 فٹ چوڑا جو ہے نا وہ رنگ روڈ. آپ دیکھتے چلیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں اب تک جتنے بھی روڈز بنے ہیں وہ 100 فٹ یا اس سے اوپر کے ہیں. تو جو رنگ روڈ ہے، جو انٹرنل رنگ روڈ ہے لاہور اسمارٹ سٹی کا، جو مختلف سیکٹر سے ہوتا ہوا اوورسیز 1 بلاک اور ایگزیکٹو 1 بلاک میں جاتا ہے، تو سیکٹر بی اوورسیز 1 بلاک میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور پھر اب اس کو جو ہے نا سیکٹر اے میں بھی جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو رنگ روڈ ہے وہ سیکٹر سی اوورسیز 1 بلاک میں آلریڈی یہ ڈیولپ ہو چکا ہے، جس کو ہم جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفس والا راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں سے یہ جو شروع ہوتا ہوا بزنس ایونیو کی طرف جو ہے نا ایکسٹینڈ کر جاتا ہے، اور جو درمیان والا پورشن ہے جو سیکٹر سی اور سیکٹر بی کو کنیکٹ کرے گا، وہ اس کی تعمیر آج کل جو ہے نا وہ جاری ہے. رنگ روڈ کے بعد جو اہم جو فیسلٹی جو لاہور اسمارٹ سٹی نے اوورسیز 1 بلاک میں شروع کی تھی، وہ سیکٹر بی اور سیکٹر سی کے واٹر ٹینکس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسمارٹ جونیئر اسکول کی تعمیر شروع ہو گئی. اسمارٹ جونیئر اسکول اپنے گرے سٹرکچر میں جو ہے نا وہ کی سٹیج پہ ہے، لیکن اوورسیز 1 کے سیکٹر بی اور سیکٹر سی کا جو واٹر ٹینک ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے. اسی طرح ایگزیکٹو 1 کے سیکٹر اے کا واٹر ٹینک وہ بھی شروع کیا گیا، اور وہ بھی الحمدللہ اب اپنی فنیشنگ سٹیج پہ ہے. تو اب کل ملا کے لاہور اسمارٹ سٹی میں 5 واٹر ٹینک ہیں، اور 2 مساجد ہیں، ایک اسمارٹ کالج ہے، ایک جو ہے نا وہ اسمارٹ جونیئر اسکول ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب اسپیشل چلڈرن اکیڈمی کا بھی جو ہے نا وہ سٹرکچر بننا شروع ہو گیا ہے. اسپیشل چلڈرن اکیڈمی اوورسیز پرائم بلاک میں ہے، ابھی اس کا جو ہے نا اسٹیل سٹرکچر جو ہے نا وہ بن رہا ہے، لیکن اب اوورسیز پرائم بلاک میں ایک نئی فیسلٹی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے، وہ ہے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ، جو کہ سیکٹر اے میں واقع ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اوورسیز پرائم بلاک کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ رنگ روڈ لگتا ہے، جو گورنمنٹ کا جو لاہور کی رنگ روڈ اتھارٹی کا ہے رنگ روڈ ہے وہ لگتا ہے، اور وہیں سے جو ہے نا سیوریج کا ایگزٹ ہوتا ہے، اور وہاں جو سیوریج آگے جائے گا وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہوتا ہوا جو ہے نا جائے گا، تاکہ آگے جہاں بھی جو ہے نا اس نے جو ہے نا ایگزٹ کرنا ہے وہاں انوائرمنٹ کو جو ہے نا وہ یہ خراب نہ کرے. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ساتھ ہی اوورسیز پرائم کے سیکٹر بی میں اب راوی کمرشل کا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. یہ 8 مرلہ کے 96 پلاٹ ہیں جو کہ راوی کمرشل کے نام سے جو ہے نا وہ شروع ہوئے ہیں، اور ان کے بیسمنٹ کی کھدائی کا کام اب شروع ہو چکا ہے، اور ابھی یہ بننا شروع ہوئے ہیں. ان کی سیلز کا ابھی کوئی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں خبر نہیں ہے کہ یہ سیلز کب ہوں گے. البتہ اس کے بارے میں انفارمیشن یہ ہے کہ یہ سارے ایک ہی طرز پہ بنیں گے، ایک ہی ڈیزائن پہ بنیں گے، اور ان کا سب کا بیسمنٹ جو ہے نا وہ کمبائن ہوگا. راوی کمرشل کے بعد ہم جو اور جو نئے سٹرکچرز ہیں، وہ ایک تو لینئر پارک ہے سیکٹر بی میں شروع ہو چکا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ جتنی سپیڈ ہے لاہور اسمارٹ سٹی کی پارکس بنانے میں، وہ بہت جلد اس کو بنا دیا جائے گا. لینئر پارک میں سیکٹر اے میں ٹرائنگولر پارک جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا، اور جو کہ بڑا خوبصورت پارک ہے. ٹرائنگولر پارک سیکٹر اے میں بہت عرصہ پہلے مکمل ہو چکا تھا، اب وہ پبلک کے لیے بھی اوپن ہے. ایک چند فیسلٹیز اور ہیں جو شروع ہوئیں اور ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ تکمیل کے مختلف مراحل میں ہے. وہ ایک ہے کہ سیکٹر بی میں 5 مرلہ کے سگنیچر ویلاز، پہلے 10 مرلہ اور 1 کنال کے ویلاز جو ہے نا وہ بنائے گئے، اب 5 مرلہ کے سگنیچر ویلاز بھی جو ہے نا وہ لاہور اسمارٹ سٹی کے اوورسیز پرائم بلاک میں سیکٹر بی میں جو ہے نا وہ جو ہے نا تعمیر کے مختلف مراحل میں ہے. ان کا گریز ورک مکمل ہو چکا ہے، اور وہ بھی فنیشنگ کی سٹیج میں ہے. ساتھ ہی ساتھ لاہور اسمارٹ سٹی نے اوورسیز پرائم بلاک کا پوزیشن جو دیا وہ 24 دسمبر 2022 کی بیلٹنگ اینڈ پوزیشن ایونٹ میں دیا. اس میں ریزیڈنشل اور کمرشل پلاٹ دونوں شامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلی جو کمپریہنسو بیلٹنگ تھی جس کو اوورسیز 1 بلاک اور ایگزیکٹو 1 بلاک کہتے ہیں، 10 جون 2023 کو یہ بیلٹنگ سرمنی بھی کی گئی. اور اس کے ساتھ جو بڑا سنگ میل جو لاہور اسمارٹ سٹی نے عبور کیا وہ ایگزیکٹو 2 اور اوورسیز 2 بلاک کی جو ہے بیلٹنگ سرمنی، وہ انشاءاللہ اگین 2023 کے اندر ہی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہامنی پاک بلاک کی جو بیلٹنگ ہے وہ بھی 2023 میں ہی ہوگی، اور انشاءاللہ جو رنگ روڈ والا انٹرچینج ہے وہ بھی 2023 میں ہی کھلے گا. یہ تھی اب تک کی جو لاہور اسمارٹ سٹی نے جو ڈیولپمنٹ کی سنگ میل جو عبور کی ہیں وہ ہے. اور یہ
तकरीबन कम अज़ कम ये 40 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये लाहौर स्मार्ट सिटी ने पिछले तकरीबन 2 साल के अरसा में पूरे किए हैं। और 2 साल का अरसा भी हम बड़ा स्ट्रेच करके कहते हैं, क्योंकि अप्रैल 2021 से लेकर अक्टूबर 2023 तक तकरीबन 2.5 साल बनते हैं, लेकिन हर साल 3 महीने के अरसा के लिए मानसून के मौसम में काम रुक जाता है। तो अगर हम 9 महीने जो ना ये बरसात का मौसम निकाल दें तो मेरा ख्याल है ये पौने 2 साल बनते हैं, और ये 40 प्रोजेक्ट्स पौने 2 साल में लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाले हैं। और अगले साल 2024 में हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो पौने 2 साल में 40 प्रोजेक्ट्स हुए हैं ये अगले 1 साल में इंशाल्लाह 40 प्रोजेक्ट्स होंगे। हम आपको डेवलपमेंट की सारी अपडेट्स साथ साथ देते रहते हैं, और इंशाल्लाह डेवलपमेंट में जो भी पेशरफ्त होगी हम आपको मज़ीद अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए, अपनी पोस्ट के ज़रिए आपको पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर जो है ना वो रब्ता करें, और आपको कोई भी रहनुमाई चाहिए, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए तो बिला झिझक आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।